آزاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مین مقصد حکومت ہٹانا نہیں ہے یا حکومت گرانا نہیں ہے. ان کا مین مقصد حکومت سے مختلف سطح کا ریلیف لینا ہے، جسے عرف عام میں این آر او کہا جاتا ہے، جو اکثر پرائم منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. تو وہ جتنے کیسز ان کے خلاف ہیں، جتنی انکوائریز ہیں، اس کا خاتمہ چاہتے تھے. یہ ایک حکومت کو پریشرائز کرتے تھے کہ ہم استعفیٰ دیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم انتخابی سیاست میں نہیں آئیں گے، ہم پارلیمنٹری پریکٹس میں شامل نہیں ہوں گے. تو ہم یہی کہتے رہے کہ یہ سب کچھ کہنے کو ہے لیکن یہ کریں گے کچھ نہیں. یہ استعفے بھی نہیں دیں گے، یہ پارلیمانی پریکٹس میں بھی شامل ہوں گے، پارلیمان کے اندر بھی آئیں گے، یہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، یہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی کوئی بات سچی ثابت نہیں ہوئی، اور ہم جو کہتے رہے 100%. اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر ان کی ایک اہم پارٹی پی ڈی ایم کی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بارے میں ان کا موقف بھی کلیئر تھا، لیکن ہم بھی واضح کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی ڈے ون سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. ہم پارلیمان کی جنگ پارلیمان کے اندر لڑیں گے. لیکن دکھاوے کے لیے وہ بھی اکٹھے تھے. ہم یہ بھی کہتے رہے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. حالات نے اور وقت نے ثابت بھی کیا کہ وہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں تھے. اگر وہ آپس میں سنسیئر نہیں ہے تو عوام الناس کے ساتھ کس طرح سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ وہ ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، وہ عوام کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. پی ڈی ایم اگر مجموعی طور پہ دیکھیں پورا الائنس، ایک سپوائلر گروپ کہہ لیں، ایک بلیک میلر گروپ کہہ لیں، اور پھر پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی، ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کی سیٹ سے کینڈیڈیٹ بنایا گیا. کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی، وہ ساری میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میڈیا کے انڈر ڈسکشنز ہیں، لیکن کسی بات کا پاس نہیں کیا گیا. اور کوئی ایک بھی ان میں سے اپنی کسی کی ہوئی بات کا پاس نہیں رکھے گا. اگر پیپلز پارٹی اپنی کمٹمنٹ پر پوری نہیں اتر سکی، جو کہ ان کی کمٹمنٹ تھی انر سرکل میں پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ، تو یقیناً پی ایم ایل این بھی اپنے طور پہ ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ہماری بھی کہیں بات بن جائے. پھر پی ایم ایل این کے اندر بھی فرکشن ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی دو گروپس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بات بھی کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ شہباز اور حمزہ کی لائن اور ہے، مریم کی لائن اور ہے. اور پھر ریئلائز کیا ہے اب جا کے نواز شریف نے کہ وہ کہتا ہے، مریم کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ حمزہ سے سیاست سیکھو. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، ایکسپلائٹیشن ہے، بلیک میلنگ ہے. کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے، اداروں سے اس قسم کی حرکات کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں. اور یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ بھٹو تو پھانسی کے پھندے پہ چلا گیا، لیکن کورٹس کو پریشرائز نہیں کیا گیا. اب جلوس لے کے، غنڈے لے کے، دہشت گرد لے کے
اگر پیشی عدالت میں ہو تو جلوسوں کے ساتھ جانا، گنڈوں کے ساتھ جانا، آرمڈ جانا، گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے جانا، وہاں جا کے پتھراؤ کرنا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے یہ سیاسی دہشت گردی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ عدالتوں کا احترام، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام، ان لوگوں نے عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹ بھی کیا اور پھر تاریخ دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر، اگر آپ کو یاد ہو، جو سینئر دوست کو بیٹھے ہیں یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ 90s میں پورے پنجاب سے گنڈے لائے گئے، مسلم لیگی گنڈے، سرکاری بسز پہ لائے گئے، سرکاری اخراجات پہ لائے گئے، پنجاب ہاؤس میں انہیں ٹھہرایا گیا، سرکاری کھانے کھلائے گئے، اور پھر مقامی لیڈرشپ کی سربراہی میں سپریم کورٹ پر پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا، ججوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ہاتھ تک اٹھائے ججوں کے خلاف۔ تو یہ تو سیاسی دہشت گرد گروپ ہے پی ایم ایل این، ان کی پاس ہسٹری بھی یہی ہے، تو ان کی یہ سوچ کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، پی ایم ایل این کی یہ سوچ کو بھی۔ اور یہ اب بتانا میں یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب کم از کم آپ قوم کو ان کے جنگل سے نکالیں کہ یہ سیاسی ڈرامہ باز ہیں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی کسی بات پہ عمل نہ کیا جائے کہ ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک میں لا لیسنس چاہتے ہیں، ملک میں انریسٹ چاہتے ہیں، انسرٹنٹی چاہتے ہیں، اور انسرٹنٹی، بے یقینی ملکوں کے لیے، معاشروں کے لیے، حکومتوں کے لیے، قوموں کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا بالآخر نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا اور قوم کو نقصان ہوگا۔ پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے، نیشنل ایشوز پہ اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، مجھے تو یقیناً آپ میں سے جتنے لوگ موجود ہیں، میں برملا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے ساری جماعتوں کا نام نہیں پتہ، کتنی جماعتیں، بعض وائے 2-3 مین جماعتوں کو پتہ ہے، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور پی ایم ایل این ہے، اس کے علاوہ 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اور جن کا ہے بھی وہ بھی ناپاک وجود ہے، جن کا بظاہر سیاسی وجود ہے وہ بھی ایک ناپاک سیاسی وجود ہے۔ اس ملک کے لیے ان کا وجود اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی سوچ اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی سیاست اس ملک اور اس قوم کے لیے نہیں ہے، اپنے مفادات کے تابع لوگ ہیں۔ تو کم از کم اللہ انہیں بھی راہ راست، یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، راہ راست پہ لائے، اور نیشنل ایشوز پہ، نیشنل ایشوز جو قومی ایشوز ہیں، اس پہ حکومت نے انہیں کھل کے آفر کی ہے، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے، اکنامک ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے، فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، ہندوستان افغانستان سے تعلقات کے بارے میں بات کی ہے۔ تو نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے، نیشنل ایشوز پہ انہیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، الیکشن ریفارمز ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ دیکھیں نا، تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا 1 پوائنٹ، سینٹ کا الیکشن فری ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اوپن ہونا چاہیے۔ اوپن نہیں ہوا، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے، ہم نے اسمبلی میں بل بھی لے کیا، اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اور پھر جس طرح کی گندی سیاست ان جماعتوں نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور بدنام کیوں ہوا؟ بدنام میں ہوا، بدنام یہ پروفیشن ہوا۔ لوگوں کی نظر میں پہلے بھی ہم لوگوں کی وہ عزت نہیں تھی کہ یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے، یہ سینیٹرز، یہ کو وقوع مال ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، چند بے ضمیرے ہوتے ہیں، لیکن اصل ان کا ضمیر خریدنے والے جرمدار ہیں، جو لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں،
لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اصل ذمہ دار وہ ہیں. تو اس ساری برائی کی بھی ذمہ دار جتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے میڈیا میں ہو رہی ہے, جتنا اداروں کے بارے میں اور ریپرزنٹیٹیوز کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں مزید بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں, تو اس کی ذمہ دار بھی یہ اپوزیشن جماعتیں ہیں. تو اس لیے آج بھی وہ آئیں, نیشنل ایشوز پہ بیٹھیں اور سر فہرست دیکھیں نا, سر فہرست ہم نے آفر کیا اور بار بار آفر کر رہے ہیں. سر فہرست الیکشن ریفارمز ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں, اکنامک ریفارمز ہیں, جس کا اس ملک کو فائدہ ہو. پھر نیشنل ایشوز جتنے بھی ہیں, فورن پالیسی کے حوالے سے, ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, جو ہمارا پانی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, اس کے حوالے سے, یہ بڑے بڑے نیشنل ایشوز ہیں. صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ کون اندر ہے کون باہر ہے, اور لوٹنے کے بعد اگر کوئی اندر جاتا ہے تو پریشرائز کر کے اسے باہر نکالا جائے, تو یہ ایشو نہیں ہے. قوموں کے لیے بڑے ایشو ہوتے ہیں اور بڑے ایشو پہ توجہ ہونی چاہیے. بڑے ایشوز کے لیے مل کے بیٹھنا چاہیے. میری لاسٹ ورڈز یہی ہیں ان کے لیے. تو اب کسی دوست کا کوئی سوال ہو. یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر پیٹرولیم بھی رہے اور کل پرائم منسٹر نے ایکشن بھی لیا, پیٹرولیم کے جو وزیر ہیں ان کو فارغ کیا, پیٹرولیم کو فارغ کیا. پیٹرولیم بحران کے حوالے سے آپ کے اپنے پرائم منسٹر کا یہ ایکشن درست ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو بھی واپس شاید پیٹرولیم منسٹری کی ہے. لیکن جی جہاں تک تبدیلیوں کا یا ریشفلنگ کا تعلق ہے, یہ پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہے, ان کا اختیار ہے, اور وہ کسی وقت اپنی ٹیم میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. کسی کو ہٹا سکتے ہیں, کسی کو لا سکتے ہیں, کسی کا محکمہ تبدیل کر سکتے ہیں, اور پرائم منسٹر کو غلط چیز برداشت کر بھی نہیں سکتے. ابھی جو پیٹرولیم کرائسس سامنے آیا, جس کا سفرر ہر پاکستانی ہے, تو اس پہ کافی لہدے ہوئی, کافی ڈسکشن ہوئی. پھر کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی, ابتدائی رپورٹ اس کمیٹی کی ہے, تفصیلی ابھی ایف آئی اے یا نیب یا فرانزک آڈٹ ہونا ہے, اس کا فرانزک انکوائری ہونی ہے. وہ باقی چیزیں ہیں کہ پن پوائنٹ ہو جائے گی نا ہر چیز کے, کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن فرسٹ ایکشن ہو گیا کہ کم از کم جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے, سیکٹری کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ ایکشن اپنے لوگوں کے خلاف, یہ مثال پہلی حکومت ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف یہ ایکشن لیتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ اکنامک ریفارمز, جی اکنامک ریفارمز کے حوالے سے وزیر ہوابازی غلام سرور خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا واحد مقصد NRO کا حصول ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپس میں ہی مخلص نہیں. جو لوگ آپس میں مخلص نہیں وہ قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں. PDM خود ہی انتشار کا شکار ہے, اور مسلم لیگ نون کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ سیاسی دہشت گردی ہے. یہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک اور عوام کے مفادات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ PMLN کے اندر گروپس موجود ہیں جن کی الگ الگ رائے ہے, اور سیاسی ڈرامے بازیاں کرنے والے لوگ ملک کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتے ہیں.